میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو مل گئی ہے جو اس پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر چیز واضح ہے۔ ایک تو ملک عادل بازی نے قتل کیا ہے اور راہگیر کو شہید کیا ہے، اور اسی قتل کے ناجائز فائدہ اٹھا کر الٹا FIR ہمارے مخالف جو میرے 3 بھائی، 2 بھائی اور 1 بھتیجا جو حاجی محمد ابراہیم حاجی سرکی خواجہ زئی جو میرے ساتھ والد صاحب بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے بیٹے اور 1 پوتے کا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے پر رحم کیا ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے اور زخمی ہے، جو ایک ابھی تک سیریس ہے۔ وہ سیریس اس طرح ہے کہ وہ جیسے ICU سے نکلا ہے، یہاں سے ہم لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جیسے ICU سے شفٹ ہو کے کمرے پہ پہنچا ہے، پولیس پل 4 وہاں کھڑی ہو کر اس کو ہتھیلی لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پولیس پہلے بھی کھڑی تھی، جیسے ICU سے نکلا ہے، کمرے شفٹ ہوا ہے تو وہ جا کے اس کو ہتھیلی لگانے کی کوشش کی ہے، جس پر ہم لوگوں نے منع کیا ہے کہ وہ کچھ نہ بول سکتا ہے، وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ ویسے کھڑے ہیں، ہم لوگوں نے کدھر جانا ہے؟ ہم لوگوں نے کسی جگہ رائے اختیار نہیں، صرف ہم لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے ہر طرح کے عربے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم قانون کے پاسدار لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ انصاف کی تقاضا کرتے ہیں، ہمارے اوپر بہت سی اس طرح ہے کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں، اور اس نے قتل بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں میرے 2 بھائی کو زخمی کیا ہے، 1 بھتیجے کو زخمی کیا ہے، اور الٹا FIR میرے اوپر، اور ساتھ میں وہ اس کے خاندان جو شہید ہوا ہے راہگیر، اس کے بھی ہم لوگ برابر میں شریک ہے۔ یہ جو بات جو آپ لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو پھر اور بھی آ جائے گی۔ یہ ڈاکٹر باچا خان اور راہگیر کو گولی لگنے کے وقت کی فوٹیج ہے۔ یہ میرا بھائی ڈاکٹر باچا خان ہے جو گر رہا ہے۔ FIR کی کاپی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ باچا خان نے فائرنگ کر کے راہگیر کو شہید کیا ہے، جو یہ کہہ رہے کہ یہ میرا گارڈ ہے، حالانکہ اصل حقائق یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ ڈاکٹر باچا خان ہے جو گر رہا ہے، جو اس پہ ہم لوگوں نے مار کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر باچا خان اور راہگیر کو گولے لگنے اور زمین پر گرنے کی وقت فوٹیج ہے، 2 پیج۔ اور 3 پہ یہ دولت خان میرا بھائی پیر پہ گولی لگنے کے بعد کی فوٹیج ہے، جس کو جیسے ہی گولی لگی ہے تو یہ وہاں سے بھاگ کے اس طرف آ رہا ہے۔ آپ لوگ کی ویڈیو میں جو میں ویڈیو کا تفصیل صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ پہلا دولت خان کو گولی لگنے کے جو آپ لوگ ویڈیو میں تفصیل سے آپ لوگ خود بھی چیک کر سکتے، دولت خان کو گولی لگنے کے دوران کی فوٹیج ہے۔ یہ والے دولت خان کو جو پہلا گولی لگی ہے، دولت خان نے منہ گولی لگ گئی تو بھاگ گیا، تو اس کو پھر یہاں پہ ایک گولی اور لگی ہے۔ یہ قاتلان کی دولت خان کو گولی مارنے کی فوٹیج ہے، جو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ قاتلان کا ڈاکٹر باچا خان اور دولت خان پر بندوق تانے کی فوٹیج آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ ویڈیو آپ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو ویڈیو بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ قاتلان ڈاکٹر باچا خان اور دولت خان اور دیگر پر فائرنگ کرتے وقت کی فوٹیج ہے، جو آپ لوگ کے پاس ویڈیو ہے تو صحیح، ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ قاتلان کی فرقین کی پہلی فائر ہے۔ یہ جو وقت ٹائم ہر چیز اس کے ساتھ میں مینشن ہے۔ یہ قاتلان کی فائرنگ سے زخمی راہگیر کی فوٹیج ہے، جو پہلے زخمی حالت میں پڑا تھا۔ یہ قاتلوں کا سائلان کے اوپر کا آخری فائرنگ کی فوٹیج ہے۔ یہ قاتلوں کا راہگیر اور ڈاکٹر باچا خان کو گولی مارنے کے بعد مزید فائرنگ کرنے کی فوٹیج ہے۔ ملک عادل خان بازی اور برادران سائلان پر مزید فائرنگ کرنے کی فوٹیج، اور اس طرح آپ لوگ FIR کی کاپی دیکھ کے اور اس ویڈیو کو دیکھ کے تو کیسے ہم لوگ خون کے آنسو نہ رہے، کیسے ہم لوگ پریس کانفرنس نہ کرے، کیسے ہم لوگ آواز نہ پہنچائے بالا حکام کو۔
ملک عادل خان بازئی بمائے برادران اور گن مینوں کے سیلاب پر مسلسل پانی گرنے کی فوٹیج. یہ فریقین کے درمیان ہاتھاپائی قاتلوں کا فریقین پر فائرنگ کرتے وقت کی فوٹیج. اور یہ لاسٹ میں زخمی ڈاکٹر بچہ خان کو سیلان ڈاکٹر بچہ خان کو زخمی حالات میں لے جانے کی فوٹیج ہے. معزز صافی حضرات السلام علیکم. آپ کو ایک دفعہ پھر تکلیف کے لیے ہم لوگ معذرت چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب حاجی محمد ابراہیم اور پھر حاجی سرکی خواجہ زئی آج عمرے کی سعادت حاصل کر کے آج ہی پہنچے ہیں. 1 بجے یہاں پہ پہنچے ہیں. تو اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس واقعے سے جو واقعہ ہوا ہے 11 اپریل کو، تو اس سے پہلے جو تھے 15 مارچ کو جو واقعہ ہوا ہے وہ حاجی صاحب کی موجودگی میں ایک دفعہ پہلے بھی ہوا ہے. تو اس وجہ سے حاجی صاحب کہہ رہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ہم لوگ ایک پریس ریلیز آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے کاپی آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی آیا ہوا ہے جو آپ لوگوں کے پاس ابھی موجود ہے. سب کے ساتھ ویڈیو موجود ہے اور میں نے وہ کاپی نکال کے اس کے ساتھ مینشن کر دیے. معزز صافی حضرات السلام علیکم. بعد سلام ہم آپ تمام حضرات کو تہ دل سے مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں عنایت کیا اور ہمیشہ مظلوموں کا آواز حکام بلا تک پہنچانے میں ہمیشہ اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، اور ظالموں کو ہمیشہ ایکسپوز کر کے اور انہیں حق کے کٹارے میں لا کھڑا کیا ہے. ہمارے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد میرے والد صاحب کا عمرے سے پہنچنا اور مزید یہ کہ کچھ فیکٹس پر مبنی ویڈیوز کے حوالے سے تفصیل بتانا اور کچھ میڈیا کو کچھ ویڈیوز فراہم کرنا جو حقیقت پر مبنی ہے کے حوالے سے ہے. اس ویڈیوز کو تفصیل کے حوالے سے آپ صافی حضرات کو آگاہ بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ہی آپ کو اس پریس ریلیز کی ویڈیوز بھی مہیا کی جائے گی. یہ کہ میں حاجی جلال الدین ولد حاجی محمد ابراہیم کالونی حاجی محمد ابراہیم سرکی قلعہ ایئرپورٹ روڈ کوئٹہ کا رہائشی ہوں اور قانون کا پاسداری کرنے والا ہوں اور نامور کاروباری شخص ہوں. یہ کہ یہ شخص موسمی ملک عادل خان بازئی ہمارے برادران کے رہائشی پذیر ہے جو ایک اچھے کردار کے مالک نہیں ہے. مختلف تھانوں میں اس کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے اور اہل علاقہ کو بھی موسمی مذکورے نے ذہنی طور پر تنگ رکھا ہے اور بدماشی کرتا ہے، اور آپ اپنے ساتھ گارڈز بمائے استہ رکھتا ہے. کوئی بھی شخص یا ادارہ اس کے اثر رسوخ جیسے اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. یہ کہ مرخہ 15/3/2023 کو مذکورہ شخص نے ہمارے گھر کے سامنے کھمبا لگانے کی کوشش کی کہ ہمارے منع کرنے پہ فائرنگ کی، جس کی بابت میں نے مذکورہ شخص کے خلاف متعلقہ تھانے میں درخواست دی جس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. چونکہ ملک عادل خان بازئی نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا. یہ کہ ملک عادل خان بازئی کے خلاف عدالتی چارجوئی سے کام روکنے کے لیے بھی عدالت سول جج سے اسٹے آرڈر حاصل کیا، جس کو ملک عادل خان بازئی کسی صورت قبول نہیں کر رہا، اور کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود جج بھی ہوں، عدالت بھی ہوں. میں نہ آج تک کسی عدالت کا پیروی کی ہے اور نہ کسی عدالت کو مانتا ہوں، چونکہ میرے درخواست پر کارروائی نہیں کی گئی. یہ آن دا ریکارڈ ہے، جس کا ملک عادل خان بازئی نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ اب ملک عادل خان بازئی ایک ہائی وولٹیج بجلی لائن پر وابدہ 1,62,000 MSC کے بغیر جو کہ ملک کے ملک عادل خان بازئی کی زمین پر آسرائے دراز سے لگا ہوا ہے، اب مذکورہ کھمبا اپنی زمین سے نکال کر میرے گھر کے سامنے لگانا چاہتا ہے، حالانکہ ساتھ میں اس کی اپنی زمین کا بھی رقبہ موجود ہے. صرف اپنا اثر رسوخ اور بدماشی دکھانے کے لیے ہمیں تنگ کر رہا ہے، کیونکہ ملک عادل خان بازئی جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوآرڈینیٹر پوسٹ پر فائز ہے، اس پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کو ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے. یہ کہ مرخہ 11/4/2023 کو دوبارہ ہماری زمین پر آیا اور منع کرنے پر فائرنگ کی، اور ہمراہ کس برادران جس نے نام سنگین بازئی، خوشدل بازئی اور ہمارے گن میں جس سے ایک شخص شہید ہو گیا اور 3 افراد زخمی ہو گیا. یہ اگر پہلے ہمارے درخواست پر عمل ہوتا اور کارروائی عمل میں لائی جاتی کہ تو مذکورہ شخص شہید نہ ہوتا اور تنازع مزید شدت اختیار
نہیں کرتا. کارروائی نہ ہونے پر بلا وقع پیش آیا اور فیملی کو نقصان پہنچا. یہ کہ مظاہرہ کو شخص سیاسی اور قانونی پشت پناہی نہ جانے کون لوگ کر رہا ہے، جس کی بنا پر مسلم کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. یہ نہایت ہی سست روی کا شکار ہے، جس سے آگے چل کر مزید حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور ساتھ ہی میں سیاسی اور اثر رسوخ کا استعمال کر کے بسا اوقات قانونی کارروائی میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. لہٰذا ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، رجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ، کور کمانڈر بلوچستان، IG بلوچستان، DIG بلوچستان، پولیس اور چیف سیکریٹری بلوچستان سے استدعا ہے کہ حسب ضابط کارروائی عمل میں لاتے ہوئے قانون کاری جلد از جلد مکمل کرنے اور مذکورہ افراد کو جو کہ نامزد ہے کو گرفتار کر کے کارروائی عمل میں لائی جائے، اور بالفور ملک عادل خان بازے کو اس عہدے سے ہٹایا جائے، تاکہ ساتھ ہی انصاف پر مبنی فیصلہ ممکن ہو سکے. جانب جلال الدین، یہ تو ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ پریس